السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، الحمدللہ ہم ایک بار پھر رمضان المبارک کی بہاروں میں داخل ہونے والے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں رب کی رحمتیں برس رہی ہوتی ہیں، دلوں کی زمین نرم ہو جاتی ہے، نیکیوں کی کھیتی سرسبز ہونے لگتی ہے اور ایک مومن کے لیے اپنے رب سے قربت اور اسپریچول ایلیویشن کا سنہرا موقع ہوتا ہے۔ مگر یاد رکھیے، ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، انما الاعمال بالنیات، ایکشنز آر ججڈ بائی انٹینشنز، یعنی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نیت وہ ڈرائیونگ فورس ہے جو ہمارے اندر اویئرنیس پیدا کرتی ہے، ہمیں ایک ویژن دیتی ہے کہ ہم وائی اور واٹ کے بارے میں سوچیں، یعنی ہم کیا چاہتے ہیں، ہمارا گول کیا ہے۔ جب کانشسنس واضح ہو تو ڈٹرمنیشن مضبوط ہوتا ہے، اور پھر یہ ڈٹرمنیشن ہمارے ایفرٹس اینڈ اسٹرگلس کی شکل میں سامنے آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں ہر عبادت کے لیے پیور انٹینشن کو ضروری قرار دیا گیا ہے۔ نماز اگر ہیبیچول ایکٹ بن جائے اور اس میں خشوع و خضوع نہ ہو تو وہ ایک ریچول تو بن سکتی ہے مگر سول کنیکشن پیدا نہیں کر سکتی۔ اسی طرح روزہ اگر صرف بھوک اور پیاس برداشت کرنے کا نام رہ جائے اور اس میں تقوی اور سیلف ڈسپلن نہ ہو تو وہ ٹرو ایسنس آف فاسٹنگ سے خالی ہوگا۔ زکوٰۃ دینے کا اگر مقصد صرف ٹیکس ایگزمپشن یا سوشل ریکگنیشن ہو اور اس میں سنسیئرٹی اینڈ جنراسٹی نہ ہو تو وہ اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوگی۔ حج کا مقصد اگر اسٹیٹس سمبول بنانا ہو اور اس میں اسپریچول پیوریفیکیشن نہ ہو تو وہ حج نہیں بلکہ ایک ٹورسٹ ٹرپ بن کر رہ جائے گا۔ اگر ہمارے اعمال سنسیئرٹی اور اخلاص کے ساتھ ہوں تو وہ نہ صرف ہماری پرسنل ڈیولپمنٹ میں مدد دیتے ہیں بلکہ اسپریچول جرنی میں بھی ہمیں گامزن کر دیتے ہیں۔ سیلف پیوریفیکیشن، انر پیس اینڈ ڈیوائن کنیکشن یہ اسی وقت ممکن ہے جب ہماری نیت جینوین ہو۔ لہذا رمضان کا مہینہ ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم اپنی انٹینشنز کو پیوریفائی کریں، سیلف ریفلیکشن کریں اور اپنی عبادات کو میننگ فل بنائیں، کیونکہ ریئل سکسیس صرف ظاہری ایکٹس آف ورشپ میں نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے چھپی ٹرو سنسیئرٹی میں ہے۔ یہ مہینہ قرآن کنیکشن کا مہینہ ہے، ایک ایسا مقدس مہینہ جس میں ہمیں اپنے تعلق کو قرآن سے مزید مضبوط کرنا ہے۔ اس میں ہمارا قرآن سے تعلق ٹوٹنا نہیں چاہیے، کیونکہ یہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ یہ وہ وقت ہے کہ ہم اپنی انٹینشن کو پیوریفائی کریں اور عہد کریں کہ قرآن کی تلاوت اور سماعت کو صرف روٹین ایکٹیویٹی نہیں بنائیں گے بلکہ اسے اللہ کی رضا کے لیے کریں گے، اور اس ڈیوائن میسج کو اپنے ایکشنز کا حصہ بنائیں گے، اپنی لائف کا حصہ بنائیں گے۔ رمضان کی تیاری کا ایک لازمی حصہ یہ بھی ہونا چاہیے کہ ہم پہلے سے ایک پریکٹیکل پلان بنائیں کہ ہمیں کتنی مرتبہ قرآن پڑھنا ہے۔ ڈیلی ٹارگٹ سیٹ کریں کہ کم سے کم ہمیں کتنا پڑھنا ہے، 1 پارہ 2 پارہ، اور اس کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ میٹرز، صرف عربک ٹیکسٹ کی تلاوت نہیں بلکہ اردو ٹرانسلیشنز اینڈ تفسیر بھی پڑھیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈائریکٹ میسج ہم تک پہنچے۔ اور سمرائزیشن ٹیکنیک بھی ہے، اگر وقت کم ہو تو کم از کم ہر روز ضرور ایک بریف سمری کو پڑھے، اس کو ذہن نشین کر لے تاکہ کور میسج جو ہے یہ ریٹین ہو سکے۔
انٹیگریشن انٹو لائف، یعنی قرآن کی تلاوت اور اس کی ٹیچنگ کو اپنی لائف ڈیسیزن میں انکارپوریٹ کریں۔ اگر ہم قرآن کی تلاوت اور اس کے مطالعے کو اپنی لائف روٹین میں شامل کر لیں تو یقین مانیے اس کے پوزیٹو ایفیکٹ جو ہے ہمارے بیہیویئر اینڈ ایکشن میں ظاہر ہونے لگیں گے۔ اس کے علاوہ قرآن کا جو حصہ ہمیں یاد ہے اسے بار بار ریوائز کرنا ضروری ہے تاکہ ہمارا اسپریچول بونڈ جو ہے یہ برقرار رہے۔ یہ رمضان ایک موقع ہے کہ ہم قرآن کے ساتھ اسٹرانگ کنیکشن بلڈ کریں، اسے ہارٹ اور سول میں ایبزارب کریں اور اسے ایک لائف چینجنگ ایکسپیرینس بنائیں۔ رمضان المبارک سیلف اسسمنٹ اور سیلف امپرومنٹ کے لیے ایک گولڈن اپرچونٹی ہے۔ یہ مہینہ ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں پوزیٹیو چینجز لائیں اور اپنی شخصیت کو بہتر بنانے کے لیے پریکٹیکل اسٹیپس اٹھائیں۔ ہمیں چاہیے کہ رمضان کے آغاز میں ہی ایک اسٹرانگ کمٹمنٹ کریں کہ ہم کم از کم ایک گڈ ہیبٹ کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے اور ایک بیڈ ہیبٹ کو چھوڑنے کی پوری کوشش کریں گے۔ اس عمل سے ہمیں سیلف ڈسپلن آئے گا اور ہماری ول پاور بھی مضبوط ہوگی۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص وقت کی پابندی یعنی ٹائم مینجمنٹ میں کمزور ہے تو وہ عزم کر سکتا ہے کہ وہ پنکچولیٹی کو اپنی زندگی میں شامل کرے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص نیگیٹو تھنکنگ کا شکار رہتا ہے تو وہ پوزیٹیو مائنڈ سیٹ اپنانے کی کوشش کرے۔ یاد رکھیے اسمال چینجز لیڈ ٹو بگ ٹرانسفارمیشنز، یعنی چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں ہوتی ہیں یہ بڑی کامیابی کی طرف لے کر جاتی ہے۔ رمضان صرف فاسٹنگ کا نام نہیں ہے بلکہ اسپریچول اینڈ پرسنل گروتھ کا بہترین وقت ہے یہ، اور اگر ہم اسے مائنڈفلی گزاریں تو یہ ہماری پوری زندگی پر ایک لاسٹنگ امپیکٹ چھوڑ سکتا ہے۔ جس طرح ہم اپنے آؤٹ فٹ کو پرفیکٹ بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، بیسٹ ڈریسنگ سینس اپناتے ہیں، فیشن ٹرینڈ کو فالو کرتے ہیں اور اپنی پرسنالٹی کو امپریسو لک دینے کے لیے ہر ڈیٹیل پر فوکس کرتے ہیں، اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ہم تقوی کا لباس بھی بہترین بنائیں، کیونکہ یہی وہ اسپریچول اٹائر ہے جو نہ صرف اس دنیا میں ہمیں ڈگنیٹی اور پیوریفیکیشن سیلف پیوریفیکیشن عطا کرتا ہے بلکہ آخرت میں یہ کامیابی کی ضمانت بھی ہے۔ جس طرح اسٹائلنگ میں کلر کمبینیشن، فٹنگ، ایکسیسریز اور فیبرک کوالٹی اہم ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح تقوی کو مضبوط اور حسین اور بیوٹیفائی بنانے کے لیے کچھ عملی اقدامات ضروری ہیں، جیسے قرآن و حدیث کا مطالعہ، اسلامی لٹریچر کو اپنی ریڈنگ لسٹ میں شامل کرنا، نوافل اور عبادات میں اضافہ کرنا، خوب زیادہ سے زیادہ نوافل اور عبادات کرنا، زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرنا، ذکر و دعا میں مشغول رہنا، قیام اللیل اور شب قدر کی برکات حاصل کرنا، اعتکاف کا اہتمام کرنا اگر ممکن ہو، اللہ کے بندوں کی مدد کو اپنی ہیبٹ بنانا۔ ہم زندگی میں ہر کام کے لیے ٹائم مینجمنٹ پر زور دیتے ہیں، ورک لائف بیلنس کو مینٹین کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی دین اور دنیا کے درمیان بھی پرفیکٹ بیلنس بنا کر رکھیں، اس کو قائم کریں۔ اگر ہم اپنی زندگی میں تقوی کے لباس کو بہترین بنانے پر محنت کریں گے تو یقین جانیے کہ یہ نہ صرف ہمیں ورڈلی پیس اینڈ ہیپینس دے گا بلکہ آخرت میں بھی الٹیمیٹ سکسیس کا ذریعہ بنے گا۔ جس طرح ہم رمضان سے پہلے اپنے گھروں کی ڈیپ کلیننگ کرتے ہیں تاکہ ہر چیز فریش ہو اور آرگنائز نظر آئے، بالکل اسی طرح ہمیں اپنی روحانی صفائی کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے۔ فزیکل کلینلینس کے ساتھ ساتھ اسپریچول پیوریفیکیشن بھی ضروری ہے، کیونکہ اصل پاکیزگی صرف ظاہری چیزوں سے نہیں ہے بلکہ انر ٹرانسفارمیشن سے حاصل ہوتی ہے۔ ہارٹ کلینزنگ یعنی دل کی صفائی، کیریکٹر ریفائنمنٹ اور نیگیٹو ایموشنز سے چھٹکارا حاصل کرنا رمضان کا مین آبجیکٹو ہونا چاہیے۔
اگر ہمارے دل حسد، تکبر، بغض، کینہ، جھوٹ، جیلسی، ایروگینس، اینگر، ہیٹریٹ، شو آف اور نگیٹیوٹی سے پاک نہیں ہوتے اور یہ چیزیں ہمارے اندر موجود ہیں تو ظاہری صفائی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ رمضان ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم اپنے اندر کی دنیا کو پاک اور صاف کریں، یعنی غیر ضروری اور نقصان دہ خیالات کو نکال کر پوزیٹیوٹی اور روحانیت کے نور کو جگہ دے اپنے اندر۔ جب ہم اپنے دل کو ٹاکسک تھاٹ سے پاک کرتے ہیں تب ہم رمضان کے ٹرو ایسنس کو سمجھ پاتے ہیں اور اس کی بلیسنگ سے حقیقی طور پر فیض یاب ہو سکتے ہیں۔ رمضان المبارک میں وقت کا درست استعمال بے حد ضروری ہے، کیونکہ یہ مہینہ عبادات کا مہینہ ہے، ذکر و اذکار کا مہینہ ہے، روحانی ترقی کے ذریعے ایک خاص موقع فراہم کرتا ہے ہمیں۔ لیکن اکثر ہوتا یہ ہے کہ جو ہماری گھریلو خواتین ہیں، اکثر مائیں اور بہنیں جو ہیں، اس مہینے میں کچن میں اوور برڈن ہو جاتی ہے، کچن کی ذمہ داریوں میں ضرورت سے زیادہ بیزی ہوتی ہے۔ رمضان میں طرح طرح کے ڈشز تیار کرنے، نئے نئے پکوان اور ریسیپیز کو ٹرائی کرنے اور سحری و افطار کے پریپریشن میں ان کا زیادہ تر وقت جو ہے صرف ہو جاتا ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت، اذکار، دعا اور دیگر روحانی مشاغل، اسپریچول ایکٹیویٹیز کے لیے وقت نہیں نکال پاتی ہیں۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ ان کے لیے تراویح اور قیام اللیل جیسی عظیم عبادات بھی مشکل ہو جاتی ہے۔ یہ مسئلہ ایک سادہ سی اسمارٹ پلاننگ کے ذریعے حل کیا جا سکتا ہے۔ اگر ہم کھانے پینے کے ارینجمنٹ کو سمپل اینڈ آرگنائز رکھیں، زیادہ پیچیدہ اور ٹائم کنزیومنگ ڈشز کے بجائے سمپل بٹ بیلنس اینڈ ہیلدی ڈائٹ پر توجہ دیں تو نہ صرف بہت سا قیمتی وقت بچایا جا سکتا ہے بلکہ خواتین کو ذہنی سکون بھی حاصل ہوگا۔ یہ رمضان ہمارے لیے ایک اینول ایگزام کی طرح ہے جس میں ہمیں اپنے آپ کو ایویلویٹ کرنا ہے کہ ہم اپنی اسپریچول پروگریس میں کہاں کھڑے ہیں، ہم اللہ کے قریب ہو رہے ہیں یا دور ہوتے جا رہے ہیں۔ یہی وقت ہے کہ ہم اپنے گول طے کریں، جیسے دین کا علم حاصل کرنا، قرآن و حدیث کی تعلیم کو کیسے ایکسپینڈ کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے اخلاق میں کیا امپرومنٹ لانی ہے، اپنی زندگی میں سادگی اور قناعت کو کیسے شامل کرنا ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کے درمیان بیلنس کیسے پیدا کرنا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں جو ہمیں اس وقت اپنے گول کے ساتھ ساتھ طے کرنی ضروری ہے۔ روزے کا اصل مقصد تقویٰ ہے، یعنی گاڈ کانشیسنیس حاصل کرنا۔ تقویٰ وہ انر لائٹ ہے جو ہمارے دل و دماغ کو روشنی فراہم کرتی ہے، اور عبادات اس چراغ کے لیے فیول کا کام کرتی ہے۔ اگر عبادات میں کنسسٹنسی رہے گی تو یہ نور ہمیشہ روشن رہے گا، لیکن اگر عبادات میں لیزینس آ جائے تو یہ روشنی ڈم پڑنے لگتی ہے اور انسان روحانی طور پر پھر کمزور ہو جاتا ہے۔ روزہ ہمیں سیلف ڈسپلن سکھاتا ہے۔ جب ہم بھوک اور پیاس کو کنٹرول کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی ادر ڈیزائرز پر بھی قابو پا سکتے ہیں۔ اگر کوئی شخص دن بھر کھانے پینے سے بچ سکتا ہے تو وہ اپنی اینگر، نیگیٹو تھاٹس، بیڈ ہیبٹ اور دیگر ٹیمپٹیشنز پر بھی سیلف کنٹرول حاصل کر سکتا ہے۔ یہی رمضان کی اصل ٹریننگ ہے کہ ہم اپنی اسپریچول اسٹرینتھ کو بڑھائیں اور اپنی ول پاور کو اتنا مضبوط کریں کہ ہم صرف فزیکل فاسٹنگ نہیں بلکہ اپنی تھاٹس، ایموشنز اور ایکشنز کو بھی پیوریفائی کریں۔ یہ رمضان ہمارے لیے اسپریچول ڈیٹاکس کا بہترین وقت ہے، اپنے گناہوں کو معاف کروانے کا وقت ہے، اللہ کی رحمت کو پا لینے کا وقت ہے اور اپنی زندگی کو پوزیٹیوٹی اور رائچسنس کی طرف موڑنے کا وقت ہے۔ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، مغفرت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ہر نیکی کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس عظیم نعمت کی قدر کریں، اپنی عبادات میں اخلاص پیدا کریں اور اللہ تعالیٰ سے
अपना ताल्लुक़ मजबूत करें। रमज़ान المبارक की आमद पर आप सबको दिली मुबारकबाद। अल्लाह ताला हमें इस महीने की बरकतों से ज़्यादा फैज़याब होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमारे रोज़े, क़याम, अज़कार और तमाम नेक आमाल कबूल फ़रमाए। आप सबसे दरख्वास्त है कि इस बाबरकत महीने में अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखें। अल्लाह ताला हमें इस्तिक़ामत, तक़वा और दीन पर साबित कदमी अता फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला।